بات پر ایک سوال اور ہے جی کہ اگر روزہ چھوٹ جائے جی تو مجھے پتا ہے کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے یا وہ روزہ باندھ کر رکھا جائے تو اگر کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے تو کیا ایک طرح سے ویور مل جاتا ہے روزہ رکھنے سے یا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے غریب کو کھانا کھلانے سے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ جیسا ہماری بات سے ثابت ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ جس کا روزہ چھوٹے وہ کھانا کھلا دے، ہرگز نہیں. آپ پوری دنیا کے غریبوں کو کھانا کھلا دیجیے گا تو آپ کا ایک روزہ پورا نہیں ہوگا، آپ کو روزہ قضا رکھنا ہی پڑے گا. آپ سمجھیے، روزہ چھوڑنے کا حکم اس کے بارے میں ہے جو اب کبھی روزہ رکھنے کی پوزیشن میں آنے کی امید نہیں ہے، یعنی نہایت بوڑھا یا ایسا پیشنٹ ہے شوگر کا یا ہارٹ کا ایسا پیشنٹ ہے کہ جس کے بارے میں ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، اب یہ زندگی بھر یہ امراض اس کے ساتھ چلیں گے اور یہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو صرف وہ فدیہ دے سکتا ہے. اور باقی جو بھی صاحب جو رہ سکتا ہے روزہ بعد میں اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا. جی. اور وعلیکم السلام. جی 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 آپ نے دو سوالات کیے. پہلا سوال تو یہ کہ قرآن تو جو ہے 23 سال میں جو ہے جستا جستا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو رمضان میں نزول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی 27ویں تاریخ کو پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرما دیا، اور آسمان دنیا سے حضرت جبریل علیہ السلام حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا لے کر آتے رہے. یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہے. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ رمضان جو ہے ہجرت کے دوسرے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو دوسرے سال شعبان میں جو ہے وہ روزہ فرض ہوا، اور اسی کے فوراً بعد جو ہے وہ رمضان تھا جس میں جنگ بدر جو ہے ہوئی، تو ہجرت کے دوسرے سال جو ہے وہ روزہ جو ہے فرض کیا گیا. جی. وعلیکم السلام. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تراویح، قیام اللیل اور تہجد. جی. تہجد جو نبی سنت ہے یا سنت موقع ہے، اور ایک سوال کہ ایک قرآن سننا کیا ضروری ہے؟ جی. میں آخری سوال سے شروع کرتا ہوں چونکہ یہ یاد ہے کہ ایک رمضان میں تراویح جو ہے پورے رمضان تراویح پڑھنا سنت ہے، اس کی جماعت سنت ہے، اور اس میں ایک قرآن سنت ہے. لہذا اگر آپ نے 10 دن میں بھی اگر قرآن سن لیا ہے تو بھی آپ کو پورے مہینے تراویح پڑھتے رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور تراویح الگ ہے. قیام اللیل ہر وہ نماز ہے جو تراویح کے بعد اور صبح فجر تک پڑھی جائے، اور تہجد وہ نماز ہے جو خاص سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور یہ عشاء کی نماز کے بعد سونے کے بعد نصف شب کے بعد جب بھی آپ پڑھیں تو وہ تہجد ہے. میں جوابات میں بہت اختصار رکھنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ کر سکیں. آپ کے سوالات ہو گئے نا تینوں؟ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ فدیے کی صورت تو بتا دیے کہ فدیے کی مقدار کتنی ہو اور فدیہ کسے دیا جائے، اور ضروری ہے کہ فدیہ جسے دیا جائے وہ ایک ہی شخص ہو یا فدیہ تقسیم؟ یہ فدیہ کو نہ تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. ایک شخص کو دیا جا سکتا ہے، ایک شخص سے زیادہ کو دیا جا سکتا ہے. کئی لوگوں کا فدیہ ایک آدمی کو دیا جا سکتا ہے، اور ایک آدمی کا فدیہ کئی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اور اس کی مقدار جو ہے وہ صدقہ فطر کے برابر ہے، اور یا اس کا پیسہ. مگر یاد رکھیے یہ صرف انہی لوگوں کی طرف سے دیا جا سکتا ہے جو دائمی مریض ہیں یا اتنے ضعیف ہیں کہ اب ان کے دوبارہ طاقت ری گین کرنے کی ان کے امکان نہیں ہے، یا ایسے مریض ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹرز نے متفقہ طور پر کہہ دیا ہے چاہے ان کی عمر کچھ بھی ہو. سمجھے؟ ایسے وہ لوگ شوگر کے پیشنٹ ہیں جن کو بار بار جو ہے انسولین کے انجیکشن لینا ہے، یا ہارٹ کا جو پیشنٹ ہے ہائی بلڈ پریشر کا جس کو بار بار پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب روزہ چھوڑ دینے کے سفیشینٹ جو ہے ایکسکیوز ہیں، اور ایسے تمام لوگوں کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا. دینا اسے جو زکوٰۃ جس کو دیے جانے کا مستحق ہے، یا جو صدقہ فطر جسے صدقات واجبات جسے دیا جا سکتا ہے اسے بھی دیا جا سکتا ہے. میں نے بتایا کہ جو صدقہ فطر جتنا دیتے ہیں اتنا ہی، یعنی تقریباً جو ہے ایک 2.25 کلو جو ہے 2 کلو 50 گرام جو ہے 2 کلو 50 گرام ایگزیکٹ 2 کلو 50 گرام گیہوں یا اس کی قیمت ایک روزے کے لیے. جی. وعلیکم السلام. تراویح سے متعلق سوال جی. جیسے آج کل جو 10 دن کے تراویح پڑھ رہے ہیں اور
5 दिन के तरावी पढ़ा। जैसे बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, जो मुकम्मल पूरा 27 दिन तक तरावी नहीं पढ़ सकते, वो 10 दिन और 5 दिन तरावी का एहतमाम करते हैं। क्या ये 10 दिन और 5 दिन और 12 दिन के तरावी जो एहतमाम करने, क्या ये सही है? मेरे अजीज़, फैसला करना है कि हमारे जैसे इंसान की जॉब या अल्लाह की जॉब। तरावी 30 दिन रमज़ान भर पढ़ना ये अल्लाह की जॉब है, समझ रहे हैं? तो अल्लाह के बंदे जो हैं वो बंदों की जॉब के मुकाबले में अल्लाह की जॉब को जो है वो तरजीह देंगे। लिहाजा हर फर्द को 30 दिन जो है सुन्नत मुअक्कदा है वो पढ़ सकता है। वो 5 दिन में कुरान सुन ले और उसके बाद फिर सूरह तरावी पढ़ के बाकी दिन पूरे कर ले, ये जायज़ है। एक कुरान सुनना ये अलग सुन्नत है, तरावी पढ़ना ये अलग सुन्नत है। हत्ता कि अगर किसी की जमात छूट गई तो उस पर भी तीसरी सुन्नत तरावी पढ़ने की बाकी रहेगी, वो अपने घर में पढ़ेगा। तो जमात अलग सुन्नत है, तरावी अलग सुन्नत है, कुरान पढ़ना अलग सुन्नत है। चाहे आप तीनों को मिला के चलिए, चाहे अलग अलग चलिए, कोई किसी भी उज़्र की वजह से इसकी सुन्नियत ख़त्म नहीं होती। ये आप कर सकते हैं कि अगर जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो 5 दिन में ख़त्म कर लें, कुरान की समात कर लें और उसके बाद बाकी दिनों सूरह तरावी पढ़ के जल्दी से फारिग हो जाएं। वैसे हमको नहीं समझ में आता कि 5 दिन तो छोड़िए, मैं अगर 1.5 पारे से ज़्यादा होती तो मुझे समझ में नहीं आता, जबकि हर किस्म की अरबी मुझे समझ में आती है। मगर अगर हाफिज़ साहब 1.5 पारे से ज़्यादा पढ़ते हैं 1 घंटे सवा घंटे में, तो फिर वो अरबी हमको समझ में नहीं आती, जबकि अरबी जो है हमारा ओढ़ना बिछौना है। लेकिन फिर भी आम लोग सुन सकते हैं, जायज़ है, ये जायज़ होने में कोई कलाम नहीं। मगर तरावी पढ़नी पड़ेगी पूरे महीना। जी फरमाएँ। वालेकुम अस्सलाम। वो तो पूरे महीने से समझ में नहीं आती, तो बेहतर ये है कि बैठ के की तिलावत सुने या उसके महीने। देखिए जो चीज़ें अल्लाह और रसूल का हुक्म है उसमें हमको इख्तियार नहीं है कि हम बेहतर और ज़्यादा बेहतर का फ़ैसला करें। जो अल्लाह रसूल ने जो कहा है और जिस तरह कहा है, जो कहा है और जिस तरह कहा है हमको उसी तरह करना है। हम ये नहीं कह सकते कि मना में 5 दिन पड़े रहने से बेहतर है कि खाने काबा के बगल में बैठा जाए, लेकिन वहाँ पर 5 दिन मिना में पड़े रहना ही जो है फजीलत की बात है। अगर काबे के अंदर भी हमें बैठने का मौका मिल जाएगा तो मिना में जाके जंगल में पड़े रहने का बदला नहीं हो पाएगा। तो अल्लाह और रसूल के जो अहकाम हैं इसे हम ये कहते हैं कि ये उमूर तकलीफियाँ हैं, इसमें हम अकल और रीज़न नहीं जानते। मगरिब में 3 रकात क्यों है, अगर 4 रकात पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा हो जाए, अच्छा ही है, नहीं है, ये अकल काबिल कबूल नहीं है। आप 3 को अगर 30 में बदल दीजिएगा तो 1 रकात भी नहीं मानी जाएगी। तो अल्लाह और रसूल ने जो कहा है, जैसे कहा है, जितना कहा है, इबादत, इसी का तो नाम ईमान है। कि हम नहीं पूछते कि मगरिब में 3 रकात क्यों है, हम तो ये देखते हैं कि हमारे रब का हुक्म है। हम ये नहीं देखते क्या है, हम ये देखते हैं किसका है। तो क्या देखना जो है ये ईमान की कमज़ोरी और किसका देखना यही ईमान की मजबूती है। लिहाजा हमें सिर्फ ये देखना चाहिए अल्लाह और रसूल ने क्या हुक्म दिया है। लेकिन रमज़ान में कुरान को पढ़ने और समझने की जो बात आपने कही है वो बेहद अहम है। हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है और इसमें कुरान को पढ़े और समझने की कोशिश भी करे। ये ख़वातीन की तरफ से सवाल जी, अगले 2 सवाल मैं एक साथ सही टाइम इस तरह डिराइव किया जाता है 4:30, 4:50 की डेरिवेशन के पीछे क्या साइंस है, ये सवाल आया है। दूसरा सवाल ये है कि जब सायन हो जाता है सहरी के इख्तिताम का, और क्या हम उस वक्त खाना पीना बंद कर दें या अजान का इंतजार करें और उस वक्त खाएं जब तक अजान ना हो? नहीं, ऐसा न कीजिए, वरना किसी अगर मस्जिद का आपका जो है एम्पलीफायर अगर काम नहीं किया तो आपको सहरी रोकने के लिए सूरज का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं, इस्लाम में वक्त मुकर्रर है, न सायरन है, न कोई घड़ी, न कुछ। हमारे पास एक सर्टेन टाइम है। आम तौर पर यहाँ जो निज़ामुल औक़ात है, हमने जो है यहाँ के मकामी उलमा से पूछा है कि उसमें उमूमन 10 मिनट का टाइम दिया रहता है एहतियात का। यानी वो 10 मिनट जो है वो सहरी का वक्त होता है, मगर एहतियातन उसे याद रखिए कि 1 सेकंड सहरी का वक्त ख़त्म, अजान तो बहुत दूर की बात है, 1 सेकंड भी अगर आपने खाना खाने में इस्तेमाल किया सहरी का वक्त ख़त्म होने पर तो रोज़ा बातिल है और आपको उसकी क़ज़ा रखनी पड़ेगी। 1 सेकंड की परमिशन नहीं है। ये बिल्कुल महज अफवाह और जहालत है जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब खाते पीते रहिए। अरे खाते पीते ये एक निज़ाम है, इस्लाम एक निज़ाम का नाम है, कानून का नाम है। ये तो ये लाकानूनियत है कि आप खाते पीते रहिए। और अजान आप कब देते हैं? सहरी के वक्त में अगर अजान दिया तो अजान मकबूल नहीं है, और अगर अजान के वक्त में आपने सहरी खाई तो रोज़ा मकबूल नहीं है। यानी दोनों में से एक जाना ही जाना है। इसलिए कि अजान का वक्त उस वक्त तक अजान नहीं दे सकते जब तक फजर का वक्त शुरू न हो जाए, और फजर के वक्त में अजान होती है और फजर के वक्त में रोज़ा फ़र्ज़ है। तो रोज़ा फ़र्ज़ होने का मतलब सहरी हराम है।
تو جب ایک آپ کیسے دونوں کو کیسے جمع کرنے والی بات کیسے سوچتے ہیں؟ دونوں کو جمع ہو ہی نہیں سکتا. یا تو اذان غلط ہو رہی ہے یا تو سحری غلط ہو رہی ہے. ضروری ہے کہ اذان اور سحری الگ الگ ہو. ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر آپ کو کنفرم معلوم ہے کہ اس نظام الاوقات میں 10 منٹ کا ٹائم ہے تو آپ وہ 9 منٹ 9.5 منٹ پونے 10 منٹ آپ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں. مگر یہ کنفرمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اور کنفرم ہونے کے بعد ہی آپ کر سکتے ہیں, ورنہ جو ٹائم دیا ہوا ہے اس پر آپ رک جائیے. لیکن اگر آپ کو اپنے ذرائع سے اگر یہ معلوم ہے کہ ابھی 5 منٹ کا اس میں احتیاط دیا ہے تو وہ 5 منٹ آپ سحری میں استعمال کر سکتے ہیں. اور اذان ہر حال میں فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جائے گی اور کسی بھی حال میں فجر کے وقت میں سحری نہیں کی جا سکتی. دوسرا سوال افطار کے تعلق سے ہے. تو یہ پوچھا گیا ہے کہ غلطی سے اگر شاید سننے سے پہلے کوئی کچھ سیکنڈ پہلے اگر افطار کر لے تو کیا روزہ مقبول ہوگا؟ ارے آپ چند سیکنڈ کے نہیں, چند گھنٹے پہلے بھی اگر غلطی سے اگر کھاتا ہے تو روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. بلکہ اگر اذان فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی اور فجر کا وقت شروع ہو گیا اس وقت بھی اگر کسی نے کھا لیا, بھولے سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مگر یاد رکھیے کہ اگر کسی نے بھولے سے کھایا اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ اب روزہ ٹوٹ گیا اور پھر یاد کر کے کھا لیا تو اب روزہ ٹوٹ گیا, اس کو سمجھیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر بھولے سے کھایا اس وقت تک تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا, مگر یہ اگر چونکہ اس نے اپنی عقل لگائی بغیر پوچھے علماء سے جانے ہوئے یا کتابوں سے پڑھے ہوئے, تو اس کو یہ پنشمنٹ ملے گا کہ دین میں اپنی عقل لگانے کی, کہ اگر آپ نے بھولے سے کھا لیا تو جیسے یاد آیا تو ویسے رک جاتے تو روزے پہ کوئی اثر نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کھا لیا تو اب روزہ یقیناً ٹوٹ گیا, آپ کو قضا رکھنی پڑے گی, ایک روزہ ہے صرف. دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کو کھانسی ہو تو بلغم وغیرہ بار بار کرنے کے لیے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے. اندر سے کچھ بھی باہر آئے روزہ نہیں ٹوٹتا, باہر سے اندر نہیں جانا چاہیے. ایک آخری سوال ہے کہ اگر کوئی گھر میں صحت مند ہو اور پھر بھی روزہ نہ رکھے, کوئی اسے بیان کرے جو کہ شرعی نہیں ہو, تو گھر والوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کس طرح مجبور کیا؟ گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, حکمت وزڈم کے ساتھ اور بھلی بات کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. آپ کسی کو مجبور کرنے کی کوشش مت کیجیے, سمجھے. ہمارا نفس ہی اتنا زیادہ ہے, اس کو مجبور کرنے کے لیے اتنی انرجی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے پاس اس کے بعد انرجی بچتی ہی نہیں ہے کسی کو مجبور کرنے. اگر انصاف کے ساتھ ہم اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس کچھ بھی انرجی نہیں بچتی کہ کہیں اور خرچ کر سکیں. جی جو لوگ بہت ضعیف ہیں, جی ہمارے خاندان میں جی بہت ضعیف ہیں, جی جی اگر جیسے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, آپ نے کہا ان کی جگہ آپ کھلا سکتے ہیں لوگوں کو کھانا, اگر انہیں بغیر بتائے, انہیں بغیر اطلاع کیے, ہماری کوئی جی 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 بغیر اطلاع کیے ہمارے خاندان کے دور کے کچھ ہیں دوست وغیرہ, تو کیا ہم اس کی جگہ جا کے کھلا سکتے ہیں یا صرف اسی کو کرنا ہے؟ نہیں, آپ کیجیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جو ان کے بچے ہیں, جو ان کے ذمہ دار ہیں وہ کریں گے, ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے گھر میں ایک میری دادی تھی, تو رمضان آتا تھا تو ساری ایکٹیویٹی رمضان کی ان سے الگ رکھ کے کی جاتی تھی, اس لیے کہ اگر ان کو پتہ چلے کہ رمضان شروع ہو گیا تو وہ کرتی تھیں, اور بے حد شدید ڈاکٹر کی جو وہ تھی تنبیہ کی, یہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں. تو یہاں تک کہ افطار وغیرہ بھی ان کی نگاہوں سے بچایا جاتا تھا, اور یہی بتایا جاتا تھا کہ ابھی 15 دن باقی ہیں چاند نکلنے میں, اور اس طرح پورا مہینہ گزر جاتا تھا جو ہے. تو ان کی طرف سے فدیہ بھی آپ بغیر بتائے دے سکتے ہیں, کوئی بھی دے سکتا ہے, ادا ہو جائے گا. البتہ یہ بہتر ہے, مناسب ہے کہ آپ جس کی طرف سے دے رہے ہیں آپ اس کو اطلاع کر دیجیے کہ ہم آپ کی طرف سے فدیہ دے رہے ہیں. وعلیکم السلام. نہیں, سنت نمازوں میں یہ کہ قضا جو ہے صرف فرض اور واجب نماز کی ہوتی ہے. اگر وہ بیماری کی وجہ سے جماعت میں نہیں جا سکا ہے اور ابھی 12 بجے رات تک بھی اگر اس کو افاقہ ہو گیا, سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو افاقہ ہو گیا, تو وہ تراویح پڑھ سکتا ہے. اگر وہ دن گزر گیا تو اب اس کی قضا نہیں کرے گا. بے حد عمدہ کارآمد سوالات کیے جا رہے ہیں. مجھے بے حد مسرت ہے کہ میری گزارش کو آپ لوگوں نے نہایت سنجیدگی سے لیا ہے اور صرف پریکٹیکل سوالات کر رہے ہیں. میں بے حد مسرت محسوس کر رہا ہوں. وعلیکم السلام. جیسے آپ نے کہا ہے کہ تراویح پڑھنا سنت ہے, اور میں نے جتنا سنا ہے کہ سنت وہ چیز ہے جو حضور کرتے تھے, مطلب عمل کرتے تھے. اور میرے سننے میں آئے کہ تراویح تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی, تو پھر پوری امت مل کے ایک رکعت نہیں شروع کر سکتی, یہ تو 20 رکعت ہے.
अकेले हज़रत उमर नहीं, पूरी सारी उम्मत ये इबादत है, और इबादत